قال الله تبارك وتعالى في قرآن العظيم في شان حبيبه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه جزا الله عنا سيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا صلى الله تعالى وسلم وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نشان قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے. سبحان اللہ. رسول برکت اور نزول رحمت کے لیے مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ عز و جل رجب المرجب کا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ سبحان اللہ اپنے اختتام کی طرف رواں دماغ. الحمدللہ. اس مہینے کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. یعنی جس نے رجب کے مہینے میں عبادت کا بیج بو دیا اور پھر شعبان المعظم میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اس عبادت کے بیج کو پانی دیا، فرمایا وہی جا کے رمضان مبارک میں فصل کاٹے گا. یعنی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتیں بھی قبول فرمائے گا، تلاوتیں بھی، روزے بھی. صحابہ کرام کا یہ انداز ہوتا تھا کہ رجب المرجب کا چاند جو ہی نظر آتا تھا تو اپنے لین دین دیگر معاملات سے فراغت حاصل کرنا شروع کر دیتے تھے، اور جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا تھا تو بہت سارے صحابہ کرام اعتکاف میں تشریف لے آتے تھے. سبحان. یعنی اپنے معاملات سے فراغت، کاروبار کو سمیٹنا شروع کر دیتے تھے. اس مہینے کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، جیسے اس کی 6 تاریخ کو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک، اور اس مہینے کی 13 تاریخ کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت. 15 تاریخ کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرس مبارک ہے. 22 تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے. سبحان اللہ. اور اس مہینے کی 27 تاریخ کو جو سب سے بڑی نسبت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنا قرب خاص عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ میرے آقا نے چشمان سر سے اپنے رب کا دیدار فرمایا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارینی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا. فرمایا لن تروا، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکتے. فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی،
قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش تو جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے لیکن اصرار بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلیات میں سے ایک تجلی کا کروڑواں حصہ طور پہ ڈالا، طور ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جتنے لوگ ساتھ میں تھے سب بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، جو تجلی کا کروڑواں حصہ میری آنکھ میں پڑا تھا، میری آنکھ اسے برداشت تو نہ کر سکی پر پڑا تو تھا، اس کے بعد میری آنکھ میں اتنی قوت طاقت پیدا ہو گئی کہ 30 میل دور اگر کوئی چونٹی جا رہی ہوتی تو مجھ موسیٰ کی آنکھیں اسے بھی ملاحظہ فرما دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو جس آنکھ نے تجلی کا کروڑواں حصہ برداشت نہ کیا ہو، وہ 30 میل دور چونٹی کو ملاحظہ کر رہی ہے۔ تو جس آنکھ نے تجلیات نہیں، صفات نہیں، بلکہ ذات کا مشاہدہ کیا، اور رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، وہ آنکھ نہ پلکی نہ جھپکی بلکہ ٹک ٹکی باندھ کے اپنے رب کا دیدار کرتی رہی، تو پھر اس آنکھ کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو دیکھا صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے اوپر دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، مسکرا کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں سلام کیا، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے، ان کے دونوں بازو کٹ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بازو کے بدلے میں 2 پر عطا کیے، وہ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت، دوسرے درخت سے تیسرے درخت پہ جاتے ہیں۔ مجھ مصطفیٰ نے زمین پہ بیٹھ کے اوپر جو دیکھا، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، میں نے جعفر طیار کو دیکھا، جعفر طیار نے مجھے دیکھا، مسکرا کے سلام کیا ہے، میں نے اسی کے سلام کا جواب دیا۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ میرے امام نے فرمایا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی سیر کرنے والا ہو تو وہ سیر جب کرتا ہے تو اپنا سفر نامہ خود لکھتا ہے، خود بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینے لے کر جائے۔ ہم نے دیکھا جتنے بھی مدینے سے ہو کے واپس آتے ہیں، لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو اپنا سفر نامہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں ایسے ایسے گیا، ایسے ایسے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا، ایسے ایسے میں نے استغاثہ پیش کیا، ایسے ایسے میں نے نعتیں پڑھی، فلاں 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 نیک مقام پہ گیا۔ اگر ہم میں سے کوئی لاہور چلا جائے، جب واپس آئے گا تو مظہر بھی اس سے پوچھے لاہور گئے تھے کیا ہوا، تو مظہر بھی کیا بولیں گے جی میں لاہور گیا تھا، آپ میرے بار سفر کے بارے میں کامران بھی سے پوچھ لیجئے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، اپنا سفر نامہ خود بتائیں گے، لاہور گیا ہوں، ایسے ایسے فلاں فلاں مقام پہ گیا اور ایسے ایسے واپس آیا۔ ابن بطوطہ نے پوری دنیا کی سیر کی، اپنا سفر نامہ خود تحریر کیا۔ شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آدھی دنیا کی سیر کی، اپنا سفر نامہ خود تحریر فرمایا۔ تو کائنات میں جس نے بھی سیر کی، اپنا سفر نامہ خود بتایا، خود لکھا، خود تحریر کیا، لیکن اسی دنیا کے اندر ایک سفر کرنے والا، ایک سیر کرنے والا ایسا بھی ہے کہ سفر پہ تو وہ جا رہا ہے اور سفر نامہ اس کا رب بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق جاریہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات سبحان اللہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ۔ مولا معراج پر تو نبی گئے، آسمانوں کو کراس کس نے کیا؟ میرے مصطفیٰ نے۔
नमाज अक्सा में इमामत किसने कराई? मेरे आका ने। सिदरा को क्रॉस किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रब के कुर्ब में पहुंचे मेरे आका। चश्माने सर से दीदार कौन कर रहे हैं? मेरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। तो जिक्र यूं होना चाहिए था कि पाक है वो जात जो गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मौला तूने मुस्तफा के जाने का जिक्र नहीं किया बल्कि अपने ले जाने का जिक्र किया। सुभान अल्लाह। आसमानों पे पहुंचे मुस्तफा तो मुस्तफा का जिक्र होना चाहिए था। ला मकाम पे पहुंचे मुस्तफा तो मुस्तफा का जिक्र होना चाहिए था। मस्जिद अक्सा में पहुंचे मुस्तफा तो मुस्तफा का जिक्र होना चाहिए था। जन्नत में पहुंचे मुस्तफा तो जन्नत में मेरे आका के जाने का जिक्र होना चाहिए था। दोज़खियों के हालात को कौन मुलाजा कर रहे हैं? मेरे मुस्तफा, तो उनका जिक्र होना चाहिए था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के जाने का जिक्र नहीं फरमाया बल्कि अपने ले जाने का जिक्र फरमाया। आखिर वजह क्या थी? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आलमुल गैब है, मतलब वो माजी भी जानता है, हाल भी जानता है, इस्तिकबाल भी जानता है। जो हो चुका वो भी जानता है, जो हो रहा है वो भी जानता है, जो होने वाला है वो भी जानता है। रब को मालूम है कि अगर मैं मुस्तफ़ा के जाने की बात करूंगा तो लोग अपनी अक्ल पे तोलेंगे, अक्ल पे क्यास करेंगे। ये बशर होके कैसे चले गए, ये बशर होके आसमानों को कैसे क्रॉस कर गए, सिदरा पे तो जाके नूरियों का सरदार भी रुक गया, ये फिर आगे कैसे पहुंच गए, आगे कैसे चले गए, लामका तक रसाई कैसे होगी। हबीब आपके जाने का जिक्र होता तो गुफ्तगू आपकी जात के ऊपर होती, बहस आपकी जात के ऊपर होती, मुनाजरा आपकी जात के ऊपर होता। और आपकी जात के ऊपर कोई गुफ्तगू करे, कोई बहस करे, कोई मुनाजरे करे, हमें ये पसंद ही नहीं है। लिहाजा हबीब हम आपके जाने का जिक्र ही नहीं करते बल्कि अपने ले जाने का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। गुफ्तगू करनी है मेरी जात के ऊपर करे, जिसे बहस करनी है मेरी जात के ऊपर करे, जिसे मुनाजरा करना है मेरी जात के ऊपर करे। कि जब मैं कादिर होके लेके जा रहा हूं तो ये मकदूर होके क्या कर लेंगे, जब मैं मालिक होके लेके जा रहा हूं तो ये ममलूक होके क्या कर लेंगे, जब मैं जाबिर होके लेके जा रहा हूं तो बंदे मजबूर होके क्या कर लेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए ऐ हबीब हमने आपके जाने का जिक्र ही नहीं किया बल्कि अपने ले जाने का जिक्र किया। सुभान अल्लाह। लोगों तुम ये ना देखो कि जाने वाला जा सकता है या नहीं जा सकता, बल्कि ये देखो कि ले जाने वाला लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता। सुभान अल्लाह। तो पाक है वो जात जो गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के मेराज की सबसे बड़ी दलील यही लफ्ज़ सुभान है। कुरान का उसलूब भी देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पाकी बयान करते हुए मेराज को जिक्र फरमाया। यही दलील है। और जो इसको नहीं मानता, हम अहले सुन्नत उसे मुसलमान भी नहीं मानते क्योंकि कुरान मजीद का इनकार तो कुफ्र की तरफ लेके जाएगा। तो पाक है वो जात जो गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मौला ये मेराज दिन में भी तो हो सकती थी, ये रात ही में कराने में क्या हिकमत है कि रातों रात चलेगी, दिन में हो जाती है तब भी तो मान जाते हैं। फरमाया इसलिए रात में कराने में ये हिकमत थी ताकि सिद्दीक और जिंदीक में फर्क वाज़ेह हो जाए। सुभान अल्लाह। वही हुआ जब आपने फरमाया तो अबू जहल बोला ये कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता। सिद्दीक के पास आया, बोले नहीं हो सकता। लेकिन जब कहा कि तुम्हारे नबी ने ऐसा कहा है, फरमाया अगर मेरे नबी 20 मरतबा कहे तो सिद्दीक तब भी तस्दीक करने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह। उलमा किराम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाया अबू जहल ने नबी से सुना नहीं माना, अबू जहल ने खुद नबी से सुना नहीं माना, और ये सिद्दीक हैं अबू जहल से सुना तब भी मान गए। सुभान अल्लाह। अबू जहल ने अकल से सुना, अकल पे तोला, अकल पे क्यास किया, और सिद्दीक ने अकल को पीछे रख के इश्क पर तोला, सुभान इश्क अल्लाह। पर क्यास किया। तो पता चला जब नबी की जात की बात हो तो अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने, इश्क की तरफ रुजू करना है, सुभान अल्लाह। इश्क की तरफ देखना है। तभी ये सिद्दीक का इश्क था। अगरचे अबू जहल कह रहा था आप फिर भी मान गए।
سبحان پھر بھی اللہ آپ نے تصدیق کر دی کہ میرا نبی کہہ رہا ہے، تو 20 مرتبہ بولے تب بھی صدیق تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب یہاں پہ ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں، یہ عبد کہا، اپنا بندہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے نبی کو، تب بھی تو بات ہو جاتی مکمل۔ یہ کہا جاتا کہ اپنے رسول کو لے کر گئی، تب بھی تو بات مکمل ہو جاتی۔ یہ عبد ہی کیوں کہا؟ نبی و رسول کہہ دیا جاتا کہ جو اپنے نبی کو لے کر گئی، اپنے رسول کو لے کر گئی۔ نہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ وجہ عبد کس کو بولتے ہیں؟ عبد بولتے ہیں بندہ، مطلب روح مال جسد، روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہوگا تو بندہ کہلاتا ہے۔ عبد کہا جاتا ہے اس کو کہ روح بھی ہو اور جسم بھی ہو۔ اب دیکھیے اگر روح نکل جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مردہ ہو گیا، مرحوم ہو گیا۔ روح بھی ہے، جسم بھی ہے، تو تب ہم کہتے ہیں یہ بندہ ہے۔ تو پتہ چلا بندہ ہونے کے لیے روح اور جسم دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ قبر میں سوال ہوئے 3 من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یہاں بھی نبی یا رسول نہیں کہا، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس بندے کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیوں؟ قبر میں بھی یہی بات، معراج پر ہو تو یہی بات، نبی و رسول کا ذکر نہیں ہے، اب تو رجل کا ذکر ہے، بندے کا ذکر ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا، سمجھ لیجئے، بندہ ہونے کے لیے روح اور جسم دونوں کا ہونا ضروری ہے، بے شک، لیکن نبی یا رسول ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ وہ کیسے؟ تو میں کہوں گا کنتو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے آدمی کہاں سے چلے؟ سب سے پہلے آدمی کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے آدمی، ان سے آدمیت چلی۔ سب سے پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام، ان سے بشریت چلی۔ تو اس سے پہلے بھی کوئی فرما رہا ہے کہ میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو پتہ چلا وہ نبی تھے۔ کیسے تھے؟ یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ ہونے کے لیے پتہ چلا روح اور جسم دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ نبی یا رسول ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے حبیب ہم نے یہاں پہ عبد کہا، ہم نے یہاں پہ بندہ آپ کو کہا۔ اگر ہم نبی یا رسول کہہ دیتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں جی نبی اور رسول ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ جو معراج ہوئی ہے یہ جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی طور پہ ہو گئی ہے، خواب میں ہو گئی ہے، بیٹھے بیٹھے ہو گئی ہے۔ نا اے حبیب ہم عبد ہی کہیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو مصطفیٰ کو ہم نے معراج عطا کی ہے یہ روحانی بھی عطا کی ہے، جسمانی بھی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ روحانی اور جسمانی دونوں طریقوں سے ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ فقط روحانی طریقے سے عطا ہوئی ہے، نہیں۔ اسی طرح قبر میں بھی فرمایا رجل، اس بندے کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس آدمی کے بارے میں۔ آپ یہ بھی سمجھے ماضی استمراری ہے، کیا کہتا ہے نہیں، کیا کہتا تھا۔ بول، اپنے جلسوں میں کیا کہتا تھا، لٹریچر میں کیا کہتا تھا، تبلیغوں میں کیا کہتا تھا، چلوں میں کیا کہتا تھا، اپنے جیسا کہتا تھا، اپنی مثال کہتا تھا، یا یوں کہتا تھا کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے، بے مثل نے اپنے یار کو بے مثل بنایا، ارے وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی بولے سدرا والے کہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ تجھے یک نے یک بنایا، وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم،
मगर आमिना का जाया वही सबसे अव्वल आया। सुभान अल्लाह। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। सुभान अल्लाह। बोले कि देखिए हम तो ये कहते हैं कि कब्र में जो फरमाया रजुल, बात लोग क्या कहते हैं जी नबी आते नहीं हैं कब्र में। हमने पूछा फिर नजर कैसे आते हैं भाई? कह लगे देखिए बात सीधी सी है, नबी अलैहिस्सलाम गुंबद खजरा में, गुंबद खजरा के अंदर जमीन के नीचे आपके वाले सब फोत हुए, दादाजी फोत हुए, कोई भी फोत हुए, आपने उनको दफनाया जमीन के नीचे। जब दोनों जमीन के नीचे हुए तो जमीन सुकड़ गई, जमीन सुकड़ गई। जब जमीन सुकड़ जाती है खिड़की खुल जाती है, वहीं से दीदार करा दिया जाता है, पूछ लिया जाता है इनके बारे में क्या कहता था, आते नहीं है। मैंने कहा अच्छा आते नहीं है, तो फिर जरा चलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, यानी जब आपके हयात ज़हरी का जमाना था, कितने सहाबा किराम का विसाल हुआ। मेरे आका ने उनके जनाजे पढ़ाए, तजहीज़ व तदफीन हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनकी तदफीन की हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथों से तदफीन की। जरा सोचिए, एक सहाबी का इंतकाल हो गया, मेरे आका हयात है, तदफीन हुई, जो ही तदफीन हुई फरिश्ते अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। फरिश्ते पहुंचे, पर रब्बों का, तेरा रब कौन है? मेरे आका कब्र से चल दिए, बोले रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मेरे आका तशरीफ लेके जा रहे हैं, चल दिए हैं। अब दूसरा सवाल हुआ माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के करीब पहुंच गए। साहबी ने कहा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। आका मस्जिद नबवी में पहुंच गए। अब सवाल हुआ माँ कुंता तकुलु फी हक्के हाज़िर रजुल, इस नूरानी चेहरे वाले के बारे में क्या कहता था, इस बंदे के बारे में क्या कहता था। अब सहाबी अपनी कब्र में देख रहे हैं, सिद्दीक अकबर मस्जिद नबवी में अपनी बगल में देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कौन सी खिड़की खुलेगी? वो जमीन के नीचे हैं, मुस्तफा जमीन के ऊपर हैं। अब कौन सी खिड़की खोलोगे? तो फिर कहते क्यों नहीं हो कि मेरे आका अलैहिस्सलाम को रब तबारक व तआला ने वो बेमिसाल इख्तियार दिया था कि मुस्तफा जब चाहो, जहां चाहो, अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। सुभान अल्लाह। इसलिए फरमाया माँ कुंता तकुलु फी हक्के हाज़िर, ताकि लोग ये ना कहें कि ये जो कब्र में आना हुआ है ये रूहानी तौर पे आना हुआ है। नहीं, लोगों को पता चल जाए ये रूहानी और जिस्मानी दोनों तरीके से आना हुआ है। खुद बनफ्स नफीस तशरीफ लेकर आए हैं। इसी तरह मेराज भी जो अता हुई है ये सोते सोते नहीं हो गई, ख्वाब में नहीं हो गई, बल्कि रूहानी और जिस्मानी दोनों तरीकों से हुई है। सुभान अल्लाह। दोनों तरीकों से आप तशरीफ लेकर गए हैं। और अब देखिए, आप पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। आप देखिए यहाँ पे मेराज तो लामकान तक हुई, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। कहाँ गए, किधर से गए? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या खूब फरमाया, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। मेराज को अपनी अकल पे तोले तो फरमाया खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। पड़े हैं या खुद जिहत को लाले, किसे बताए किधर गए थे। पड़े हैं या खुद जिहत को लाले, किसे बताए किधर गए थे। और सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। ऐना बोलते हैं कहाँ, मता कब, कैफा कैसे, इला कहाँ तक। यानी मेराज में अगर कोई सोचे कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, कहाँ तक हुई, तो मेरे इमाम ने फरमाया सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले थे। न कोई राही न कोई साथी,
نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھوئن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ سبحان اللہ۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھوئن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جنہوں نے دلہا کی پائے اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ جنہوں نے دلہا کی پائے اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ سبحان اللہ۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور بڑھے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد۔ بڑھے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد۔ نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اور آخر میں تمنا کو ذکر کیا، فرماتے ہیں جو ہم بھی ہوتے وہاں خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ جو ہم بھی ہوتے وہاں خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تو کیا فرمایا؟ مسجد اقصی تک۔ یہاں پہ یہ بات بھی ہم سمجھتے جائیں، معراج تو لامکان تک ہوئی، یہ مسجد اقصی کا ذکر کیوں کیا؟ لامکان کا ذکر ہونا چاہیے تھا، فرمایا مسجد اقصی تک جو لے کر گئے۔ آپ دیکھیے، اگر میں آپ کو بولوں یہاں پہ کہ بھئی میرا 16 بلاک میں بیان تھا، عشاء کے بعد 8:30 بجے بیان شروع کرنا تھا، مظہر بھائی نے مجھے کال کی 8 بجے۔ جب مظہر بھائی نے کال کی تو میں امریکہ میں بیٹھا تھا، اور ان کی کال آنے کے بعد میں فوراً وہاں سے آیا اور 8:30 بجے آپ کا بیان شروع کر دیا۔ اب آپ حیران ہو گئے، یہ کیا بات کر دیا آپ نے؟ آدھے گھنٹے میں امریکہ سے واپس آ گیا، یہ کون سی سواری آپ کے پاس ہے؟ ہمیں بھی بتائیے۔ میں بولوں کہ میں تو ملتان میں تھا، مظہر بھائی کی کال ہے 20 منٹ میں ملتان سے ڈیرے میں پہنچا، بیان شروع کر دیا۔ پھر آپ پوچھیں گے بھائی یہ ملتان تک کم از کم 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، آپ آدھے گھنٹے میں 20 منٹ میں کیسے پہنچ گئے؟ ہمیں بھی بتائیے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اچھا اگر آپ ملتان کا تو پھر بتاؤ ملتان کیسا ہے؟ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے ہوا میں چھوڑ رہے ہو۔ آپ سوال کریں گے کیوں؟ جب آپ ملتان کو جانتے ہوں گے، جب آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ تو 7 سمندر پار ہے، آدھے گھنٹے میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو غلط بات کر رہے ہیں۔ اب فوراً سوال ہوگا بتائیے کیسے گئے تھے؟ ایئرپورٹ سے گئے تھے، اڑن کھٹولے پہ بیٹھ کر گئے تھے، کس چیز پر گئے تھے؟ آپ بتائیے تو صحیح، کہ آدھے گھنٹے میں آپ پہنچ گئے واپس بھی آ گئے؟ اب سوال ہوگا کب؟ جب آپ کو امریکہ کے بارے میں معلوم ہوگا، جب آپ کو ملتان کے بارے میں پتا ہوگا، جب آپ کو لاہور کا پتا ہوگا کہ لاہور کیا کیا ہے۔ بتائیے پھر، بتائیے لاہور میں کیا کیا دیکھا آپ نے، کہاں سے گئے تھے، کیسے آئے تھے؟ اب سوال ہو۔ لیکن جب آپ لاہور کو جانتے نہیں، جب آپ کو امریکہ کا پتہ نہیں، جب ملتان کے بارے میں آپ کو نالج نہیں، تو اب آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ چپ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یار جس جگہ کا نام لے رہا ہو یہ 7 والے بلاک میں ہو،
ہو سکتا ہے ساتھ والی گلی میں ہو یہی جگہ، وہ 5 منٹ میں آدھے گھنٹے میں آ بھی جائیں گے واپس۔ تو پتہ چلا جب آپ کسی چیز کو سمجھتے ہوں گے تب اس پہ سوال بھی کریں گے، جب کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو سوال بھی نہیں ہے۔ اب کفار لامکاں کو نہیں سمجھتے تھے، اور رب کی ذات کو تو مانتے نہیں تھے، ان کو جنت پر یقین ہی نہیں تھا، وہ دوزخ کو مانتے نہ تھے، آسمانوں کا پتہ نہیں ان کو۔ اگر کہا جاتا کہ لامکان تک ہے، کفار کو کیا پتا کہ لامکان کیا ہے، کہاں ہے، کیسے جانا ہے، کیسے آنا ہے، تو کفار کوئی سوال نہ کرتے۔ لیکن جب کہا مسجد اقصی، وہی ہوا۔ مسجد اقصی تو انہوں نے دیکھ رکھی تھی، ان کو پتا تھا کہ کم از کم اتنا وقت لگتا ہے آنے جانے کا، تو فوراً سوال کیا، اچھا مسجد اقصی میں گیا تھے تو پھر بتائیے مسجد اقصی میں کتنے ستون تھے؟ کس نے پوچھا بتائیے اس کا مینار کیسا تھا؟ کس نے پوچھا اس کی اونچائی کیسی تھی؟ اب کفار نے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ تو پتہ چلا یہ جو مسجد اقصی کا ذکر فرمایا کہ میرے آقا کے معراج کی حد نہیں ہے، کفار کے نظر و شعور کی حد ہے، ان کے فکر و شعور کی حد ہے کہ وہ جانتے ہی اتنا تھے، اس کے علاوہ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ ان کو سمجھانے کے لیے۔ لیکن فوراً سوال ہوا بتائیے مسجد اقصی میں کتنے ستون تھے؟ اب آپ بتائیے، میں یہاں پہ 16 بلاک میں بیان کرنے کے لیے آیا مسجد میں، اور جب میں واپس گیا تو مجھ سے کوئی پوچھنے لگے بھی آپ 16 بلاک میں بیان کرنے گئے تھے، بتائیے 16 بلاک میں کتنی کرسیاں رکھی ہوئی تھی، پنکھے کتنے لگا رکھے تھے، بتائیے ذرا صفیں کتنی بچھی تھی؟ تو میں کیا کہوں گا، ارے اللہ کے بندے میں 16 بلاک میں بیان کرنے گیا تھا، پنکھے گننے تھوڑی گیا تھا، مجھے کیا پتا کتنے پنکھے لگے، میں وہاں پہ بٹن گننے تھوڑی گیا تھا کہ کتنے بورڈ کے بٹن ہیں، کتنی کرسیاں رکھ رکھی ہیں، بھئی ان کا میٹر ہے، جتنی رکھیں میرے سے کیا واسطہ ہے، میں نے تو اپنا بیان کیا واپس آ گیا۔ آپ ذرا سوچئے، میرے آقا بھی مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کرانے گئے تھے، ستون گننے نہیں گئے تھے، اس کے مینار گننے نہیں گئے تھے، سبحان اللہ، امامت کرانے گئے تھے۔ لیکن جو ہی ابو جہل نے سوال کیا، مسجد اقصی چل کر میرے آقا علیہ السلام کی نظروں کے سامنے آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری عظمت کا ظہور تھا کہ آپ چل کر آئے، قدم رنجا فرمائے، انبیاء کی امامت کرائی، یہ آپ کی صداقت کا ظہور ہے، میں خود چل کے آپ کے قدموں میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی وقت مسجد اقصی کا سارا منظر کھل کے سامنے آ گیا۔ میرے آقا نے مسجد اقصی میں گن کے بتا دیا کہ مسجد اقصی میں اتنے ستون ہیں، اتنے مینار ہیں، اتنی بلندی ہے۔ جب آپ نے یہ جوابات دیے تو کفار بھی کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، سچ کہہ رہے ہیں، سبحان سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ۔ تو پتہ چلا مسجد اقصی کا جو ذکر ہے یہ میرے آقا کے معراج کی حد نہیں ہے، بلکہ کفار کے نظر و فکر کی حد ہے۔ وہ جانتے ہی اتنا تھے، سمجھتے ہی اتنا تھے۔ اور آخر میں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اپنا کیوں کہا؟ یہ اپنا کہنے میں کیا حکمت تھی؟ یاد رکھیے، اپنے میں بڑی اپنائیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک 70 سال کا بوڑھا آدمی ہے، بچوں نے مار کے گھر سے نکال دیا، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ والدین کا احترام نہیں کیا جاتا کہ والدین نے تو بچپن میں پرورش کی، ایک ایک بات کو برداشت کیا، لیکن جب اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ والدین سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اب جیسا کہ سمجھانے کے لیے علماء کرام سمجھاتے بھی رہتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا گیا، اس نے اپنی کوٹھی کے باہر ہی ایک کمرہ بنا رکھا تھا، کوارٹر، اپنے والدین، بوڑھے والدین کو وہاں پہ ڈال رکھا تھا۔ اس کا چھوٹا سا بچہ اسکول میں پڑھتا تھا، ایک دن دیکھا وہ ڈرائنگ بنا رہا ہے، ڈرائنگ، اس نے ڈرائنگ کے اندر اپنے سارے نقشہ بنایا گھر کا، تو ساتھ میں 2 کوارٹر بھی بنا دیے۔ ماں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے گھر بنا رہا ہوں کہ میں بڑا ہو کے ایسا گھر بناؤں گا اپنا۔
تو کہنے لگے یہ کوارٹر کس نے الگ سے بنایا ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ آپ کو بھی تو رکھنا ہے نا کوارٹر میں، کہ جس طرح آپ نے میرے دادا اور دادی کو کوارٹر میں رکھا ہوا ہے، یعنی ابو نے اپنے ماں باپ کو رکھا ہوا ہے، تو میں نے بھی تو اپنے ماں باپ کے لیے کوارٹر بنانا ہے، تو بچہ جیسے دیکھے گا ویسے کرے گا آگے جا کے۔ تو یہ ماں باپ کی نافرمانی یاد رکھیے گا ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہو دنیا مکافات عمل ہم کہتے ہیں نا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں ہی سزا پا جاتا ہے، آخرت کی سزا تو الگ ہے نا، دنیا میں سزا مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے۔ آمین۔ نکال دیا گھر سے نکلے، مظہر بھائی نے دیکھا گھوم رہے ہیں ایسے، لے اپنے گھر خدمت کرنا شروع کر دی، بھی بوڑھا بندہ ہے خدمت کرے گا ثواب ملے گا، رشتہ دار ہے اپنا۔ 10 سال اس کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ 80 سال کی عمر میں جب پہنچا تو بستر علالت پر آ گیا، بستر مرگ پہ پہنچا، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ محی الدین بھی جاتے ہیں اس کے پاس، کہتے ہیں جاتے ہوئے اتنا تو کرتے جو یہ جو آپ کا فلاں بلاک میں بنگلہ ہے، یہ گاڑی ہے، یہ مکان ہے، یہ جو آپ کی جائیداد ہے، یہ مذہبی کے نام کرتے جاؤ۔ انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے، مشکل وقت میں کام آئے آپ کے۔ اب سوچا تھوڑی دیر، کہنے لگا میرے 3 بیٹے ہیں، یہ تو میں ان کو دوں گا۔ کیا ہیں؟ 3 بیٹے، یہ تو ان کو دوں گا۔ کہنے لگے ان کو کیسے دو گے آپ؟ انہوں نے تو آپ کو گھر سے باہر نکال دیا، مارا، زیادتی کی آپ کے ساتھ، 10 سال آپ رولتے رہے، پوچھا تک بھی نہیں، آپ پھر بھی انہیں کو دو گے؟ کہنے لگے آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، مظہر میں بھی ٹھیک ہے، ان کی عزت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، انہوں نے واقعی مشکل میں میرے کام آئے ہیں، لیکن وہ جو بیٹے ہیں نا وہ اپنے بیٹے ہیں، جو بھی ہیں تو اپنے نام، کچھ بھی ہو جائے اپنے ہی ہیں نا، دینا انہیں کو ہے۔ تو میں آپ کی صرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ جسے اپنا بناتے ہو اسے زیادتیوں کے باوجود گاڑی بھی دے دیتے ہو، بنگلہ بھی دے دیتے ہو، بینک بیلنس بھی دے دیتے ہو۔ آپ نے جسے اپنا بنایا اسے سارا مکان دے دیا، اور رب نے جسے اپنا بنایا تو اسے سارا جہان دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وما علینا الا البلاغ المبین۔